تم قریب کر کے مجھے سنو، آلیہ سنانا چاہتا ہوں، اتنا مطہر ماحول بناؤ کہ میں عزت زینب پڑھوں۔ سیرت زینب پڑھنا آسان نہیں، میں حقیقت زینب نہیں پڑھنے لگا۔ حقیقت زینب پڑھنے کے لیے لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے، لہجہ حسین ہو تو کوئی سیرت حقیقت زینب پڑھے، سننے والوں میں عباس ہو، لفظ قرآن، ذاکر شبیر ہو۔ میں حقیقت عالیہ نہیں سیرت عالیہ پڑھنے لگا، پھر ایسی شہزادی بنائی اسے افضل زہرا نہیں ثانی زہرا، دوسری زہرا۔ ابھی میں نے بی بی کا پہلا فضائل کا جملہ پڑھا، میرے بیٹے بچے بھائی نے کہا شریکت الحسین، یہ مشہور لقب ہے بی بی۔ کبھی بھی شیعہ یہ نہ سمجھنا کہ شریکت الحسین اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی کے ساتھ کربلا آئی تھی اس لیے شریک ہے، نہیں، یہ شریکت السفر نہیں۔ تو سمجھ سکتے ہو تو بولو نا میرے ساتھ، یہ شریکت السفر نہیں کہ سفر میں ساتھ آئی تھی قبلہ تو اس لیے شریک ہے، نا، شریکت السفر نہیں، شریکت الحسین، حسین کی شریکہ۔ اس کا مطلب جب جب حسین وہاں وہاں زینب شریکہ، جہاں جہاں حسین وہاں وہاں زینب شریکہ۔ مجھے نہیں پتا تمہارے چہروں پہ کربلا کے سفر کی خاک ہے اور تم خاک کربلا کا تیمم کیے ہوئے حسین کی سری کی جانب بڑھ رہے ہو، تمہارے مقدس چہروں کو عالیہ کی سیرت کا جملہ دینے لگا ہو۔ یہ میری شہزادی جو ہے شریکت الحسین ہے، جب سے حسین ہے تب سے شریکہ ہے۔ میں نے اٹھائی کتابیں کہ حسین کب سے ہے، ابھی میں حدیث کھولنے لگا تھا، یہ محمد کی ایک حدیث میں نظر پڑی، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے۔ زینب ہے حسین کی شریکہ، جس کا مطلب حسین رسول میں سے، زینب رسول میں سے۔ رسول کب سے ہے؟ فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا تھا، اس کا مطلب جب سے محمد ہے تب سے زینب شریکہ ہے۔ کہاں کہاں حسین ہے؟ نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین جنت کا سردار ہے، زینب جنت میں شریکہ ہے، زینب رسالت میں شریکہ، زینب امامت میں شریکہ، زینب ولایت میں شریکہ، زینب عصمت میں شریکہ، زینب طہارت میں شریکہ، زینب کردار میں شریکہ، زینب گفتار میں شریکہ۔ ابھی میں ڈھونڈ رہا تھا، یہ اجمیر سے ایک فقیر قبر سے کفن چھاڑ کے اٹھا، اس کا نہ ڈھونڈ، میں تجھے بتاؤں حقہ کی بنا لا الہ الا اللہ، حقہ کی بنا لا الہ۔ جو پیچھے میرے محترم سامعین کھڑے اگر بیٹھ جائیں تو بہت تھوڑا بنا حقہ کی بنا لا الہ الا اللہ۔ عالیہ ہے حسین کی شریکہ، یہ بہن بھائی کے ساتھ کربلا نہیں آئی۔ میں صدر کہنے لگا، مجھے نہیں پتا صدر کون قبول کرے گا، یہ بہن بھائی کے ساتھ نہیں آئی، ضرورت حجت کے ساتھ آئی ہے۔ امامت کی ضرورت کو زینب کہتے ہیں۔ پیغام حسین ادھورا ہو جاتا اگر زینب نہیں۔ حسین مقصد لے کے آ رہے تھے، زینب نشر و اشاعت لے کے آ رہے تھے۔ مقصد ختم ہو جاتا اگر تشریح نہ ہو۔ چلو اگر آمادہ ہو چکے ہو تو میں آؤ عالیہ کی ایک اور فضیلت کو۔ اللہ نے جب حجتوں کو اتارا تو کچھ ایسی قوانین ہیں جو امتوں پہ اطلاق ہوتے ہیں، کچھ ایسے قوانین ہیں جو حجتوں پہ اطلاق ہوتے ہیں۔ کچھ قوانین کا اطلاق حجتوں پہ، حجتوں کے قوانین میں سے ایک قانون یہ ہے، اگر ایک دور میں دو حجتیں ہیں
بیک وقت خطاب نہیں کریں گے. پڑھے لکھے سامعین سے اگر ایک دور میں دو حجتیں ہوں، ایک حجت کلام کرے گی دوسری خاموش. مثلا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دور ایک، حجت دو. اب کلام ابراہیم کریں گے، اسماعیل خاموش ہے. موسیٰ گفتگو کریں گے، ہارون خاموش ہے. یعقوب بات کریں گے، یوسف خاموش رہیں گے. مصطفیٰ تقریر کریں گے، علی خاموش رہیں گے. اور تمہارے عقیدوں کو جوان کروں، اگر ایک دور میں دو حجتیں ہوں، ایک کلام ایک خاموش، ایک کلام ایک خاموش. ابراہیم کا بات کریں گے، اسماعیل خاموش رہیں گے. موسیٰ گفتگو کریں گے، ہارون خاموش رہیں گے. یعقوب تقریر کریں گے، یوسف خاموش رہیں گے. مصطفیٰ خطبہ دیں گے، علی خاموش رہیں گے. علی خطبہ دیں گے، حسن خاموش ہوں گے. حسن خطبہ دیں گے، حسین خاموش ہوں گے. حسین خطبہ دیں گے، سجاد خاموش ہوں گے. آخر تک بیٹھے ہوئے نہ میں تمہیں دعا دے سکتا ہوں کیونکہ دعا بہت پیچھے رہ گئی اور تم بہت اوپر آ گئے ہو. مقدر کے دھنی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو، سیرت عالیہ کا جملہ پڑھنے لگاؤ. ایک دور میں دو حجتیں ہو، ایک کلام کرے گی دوسری خاموش رہے گی. میں نجف اور کربلا کے درمیان بیٹھ کے ایک باپ اور ایک بھائی کے سامنے ایک شہزادی کی عزت پڑھ لیا، کہاں جا کے دنیا میں زینب کی عزت سمجھاؤ. ایک دور میں حجت کلام کرتی، دوسری خاموش رہتی ہے. شام کے بازار میں زینب کلام کر رہی تھی، تو حجتیں خاموش، تو حجتیں خاموش. تقریر سید الساجدین نے نہیں کی، خطبہ دیا علی کی بیٹی نے. فضائل پڑھو، فضائل فضائل. خطبہ سجاد نہیں دے رہے جبکہ دو امام موجود. علماء میری مجلس میں تشریف فرما ہے، اگر وقت کا امام موجود ہو تو غیر معصوم خطبہ نہیں دے سکتا. میں ان سے مخاطب ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ زینب معصومہ نہیں تھی. اگر زینب معصومہ نہیں ہے تو کم جانا چھوڑ دو. اس کا تو نام بھی معصومہ ہے. امام وقت موجود ہو، امام خطبہ دے. جیسا کہ جو تاریخ نویس لوگ بیٹھے وہ گواہی دیں گے. جب جناب سید الساجدین کربلا کے بعد شام کی طرف نظر میں چلے تو ایک فرقے نے وجود پایا تھا مدینہ میں، فرقہ کیسانیہ، جس کی آج بھی کچھ اثرات یمن یا مصر ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں. یہ وہ فرقہ تھا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب محمد حنفیہ کی امامت کے قائل ہوئے. کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کے عقیدے کی دلیل یہ تھی، وہ کہتے تھے امامت جو ہے وہ اگر نسل حسن میں نہیں چلی تو نسل حسین میں بھی نہیں چلی. امامت صرف نسل علی میں رہے.